اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ بزرگو، یہ سورہ انشراح ہے، آیت نمبر 4۔ اس آیت میں اللہ کی پاک ذات نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ ہم نے تیرے لیے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ کسی بندے کا نام اتنا اونچا نہیں کیا گیا۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ماحول میں سناٹا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے 3 چیز بنائی اللہ نے: لوح، قلم، عرش۔ سب سے بڑا اللہ کا عرش، اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی اللہ کا عرش، اور سب سے اوپر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو قائم کیا تو اسی وقت لکھ دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عرش کہاں پر ہے؟ 7 زمین لیئر، ایک کے اوپر ایک لیئر، 7 زمین، پھر 7 آسمان، ایک کے اوپر ایک آسمان، ایسے اوپر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال کا فاصلہ، وہ بھی تیز سواری۔ اب یہ تیز سواری کیسی ہوگی اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ یہ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ماحول اور دنیا کو دیکھتے ہیں، اور تھوڑا چھوٹا سا علم ہم سب رکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور ہزاروں سائنسداں اس دنیا میں آئے اور اپنی جد و جہد کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، گلیکسیز کو دیکھتے رہے، سب کو، چاند ستاروں کو دیکھتے رہے، آسمانی دنیا عالم کو دیکھتے رہے، لیکن آج دن تک کسی سائنسداں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پہلے آسمان کو چھو لیا ہے۔ تو کتنا دور ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور وہ بھی تیز سواری۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ 7 زمین، پھر 7 آسمان، 7 آسمان کو پورا کرنے کے بعد پھر جنت شروع ہوتی ہے۔ جنت کے بھی 100 درجے، اور سب سے اونچی جنت ہے جنت الفردوس۔ جنت الفردوس، اور فردوس کا چھت جو ہے وہ عرش عظیم، عرش عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام لکھ دیا عرش عظیم پر۔ مقصد اونچا کیا تو ایسا اونچا کیا کہ کسی بندے کا نام اتنا اونچا نہیں کیا جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچا کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں آئے، لیکن کسی پیغمبر کو یہ مقام نہیں ملا جو ہمارے نبی کو ملا۔ اچھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سارے فرشتوں کے سردار ہے۔ معراج کے موقع پر جہاں پر سدرۃ المنتہا آتا ہے تو وہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے 1 قدم بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو قدرت دی، آپ تنہا اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، آپ چلے جائیے۔ تو اللہ نے یہ کرم کیا ہے ہمارے نبی پر کہ اللہ نے عزت کا مقام دیا۔ تو دنیا والے، ایک طرف دنیا والے اپنا دعویٰ کرتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور یہ تو آسمان والا، زمین اور آسمان کا مالک اللہ، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کیا۔ تو اونچا کیا تو ایسا اونچا کیا کہ کسی کا نام اتنا اونچا نہیں، اور وہ اونچائی بھی ایسی اونچائی کہ ہماری سوچ کے حساب سے بلندی کی انتہا، بلندی کی انتہا۔ یہ الگ چیز ہے کہ اللہ کی ذات،
اللہ کی ذات کی وسعت وہ الگ چیز ہے. وسع کل شیء علما، اس کی وسعت نے ہر علم کو گھیر کے رکھا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی وسعت نے آسمان اور زمین کو کور کر کے رکھا ہے. تو وسعت کے بارے میں تو ہم کچھ بول نہیں سکتے، لیکن ہماری کمزور عقل کے اعتبار سے کہ بھائی یہ عرش عظیم یعنی بلندی کی انتہا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نام پہنچایا تو بالکل بلندی کی انتہا پر نام پہنچا دیا. یہ اللہ کی شان. آسمانی کتاب 4 ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تو میں عرض کر رہا تھا 4 آسمانی کتاب، چاروں آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. تورات میں نشانیاں ہیں اوصاف، یعنی ان کی خوبیاں، اوصاف خوبیاں، کہ چہرہ کیسا ہوگا آخری زماں کے نبی کا، ان کی بات چیت کا ڈھنگ کیسا ہوگا، ان کی زلفیں کیسی ہوگی، ان کا چلنا کیسا ہوگا، ان کا لوگوں کو سمجھانا کیسا ہوگا، ان کی بردباری یعنی صبر کی طاقت کتنی ہوگی، دشمنوں کے ساتھ کیسا ویوہار کریں گے، کتنا اخلاق کا معاملہ کریں گے. ساری نشانیاں تورات میں موجود. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں تو اس کے پہلے سینکڑوں سال کے پہلے یہودی یعنی بنی اسرائیل، ان لوگوں نے وہاں ڈیرا ڈال دیا تھا، پہلے سے بسیرا کر دیا تھا مدینے کی کافی زمین. اور خوب پیسہ فرعون کے زمانے سے جو نکلے تھے تو بہت سونا تھا فرعون کے پاس، وہ آج دن تک چل رہا ہے. پوری دنیا پہ چھا گئے بنی اسرائیل. وہ زمانے کا پیسہ، بیاج کا دھندا اور سب دھندا اب اس زمانے سے چل رہا ہے. لوگوں کو انٹرسٹ پر دینا، گروی رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا. وہ فرعون کے زمانے سے مال مل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے. تو تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں یہودیوں نے پہلے سے ڈیرا ڈالا سینکڑوں سال کے پہلے، اور خیبر کا پورا علاقہ خرید لیا تھا. بڑے بڑے قلعے بنا دیے وہاں پر برسوں کے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے، یعنی کم سے کم 2000 سال کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے قلعے تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ کر سکے. ارینجمنٹ پہلے سے ان کا اتنا زبردست. یہ اس لیے کہ ان کی کتاب میں ساری نشانیاں موجود تھی کہ آخری زماں کے نبی ہو نہ ہو یثرب آئیں گے، یعنی یہ مدینہ کا پرانا نام یثرب، کہ یہیں پر آئیں گے. اس لیے انہوں نے بسیرا کر ڈالا، زمینوں کو خرید لیا، قلعے بنا ڈالے. ان کی کتاب میں ساری نشانیاں، اوصاف یعنی ان کی خوبیاں موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے نا تو کافی اچھا علماء بھی کافی تھے وہاں پر مدینے میں، خیبر میں بڑے ایک سے بڑھ کر ایک عالم یہودیوں کے بنی اسرائیل وہاں موجود. تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کافی لوگوں نے چہرے دیکھ کر، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر اور نشانی دیکھ لی، تورات کی نشانی. ساری نشانیاں موجود. چہرہ دیکھنے کے ساتھ دل میں ایمان کی جو اچھے لوگ تھے بنی اسرائیل میں، اچھے لوگ بھی تھے، یوں نہیں کہ سب کے سب خراب. اللہ کے چہیتے بندے بھی تھے، دل میں خدا کا خوف رکھنے والے بھی تھے، اور سچی بات پر چلنے والے تھے، سچ پر چلنے والے تھے، سچ کو سمجھنے والے تھے، اور حق پر زندگی بتا کر حق کے ساتھ موت ان کی ہوئی. ایسے لوگ بھی تھے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسے سچائی پر چلنے والے اور سچائی کے ساتھ جن کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کروڑوں رحمت سے مالا مال فرما رہا ہے. کافی بڑے بڑے علماء ان کے نشانی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم یہودیوں کے. عبداللہ ابن سلام تھے مدینے میں، کہتے کہ تو انہوں نے جب چہرہ دیکھا تو دل میں ایمان کی فضا قائم ہو گئی کہ یہ بہت زبردست چہرہ ہے، معصومیت ہے، اور ایک مسکان اور ملاقات کا طریقہ، محبت، ساری چیز. اسی وقت دل میں ان کی ایمان کی فضا قائم ہو گئی، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. عبداللہ ابن سلام خود عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں مدینے میں جب تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں آئے، تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینے کے قریب تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو کافی لوگ جمع ہو گئے تھے مبارکباد دینے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے اشعار پڑھ رہے تھے اور داخل ہو رہے تھے. تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھئی یہ گردی میں ان کا چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو میں نے سوچا میری پھوپھی کا باغ ہے، خالدہ بنت حارث ان کی پھوپھی کا نام،
تو میری پھوپھی کا باغ تھا تو میں وہیں پر ٹھہر گیا. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فوراً میں کھجورے کے درخت پر چڑھ گیا, اور وہاں سے میں نے دیکھا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے جب چہرے کو دیکھا تو میری نگاہیں وہیں پر تھم گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. ان کی معصومیت کو دیکھ کر ان کی مسکان وہیں سے ٹھہر گئی, اور میری زبان سے نکلا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. تو جو پھوپھی تھی وہ تو ابھی تک بنی اسرائیل میں یہودی تھی, یہودن تھی وہ عورت. تو ان کو احساس ہوا موسیٰ علیہ السلام سے ان کو بڑی محبت تھی, اس لیے خاص پیغمبر تھے نا, اور اللہ کے جو اچھے بندے تھے وہ بڑی محبت رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو پھوپھی سے رہا نہیں گیا, وہ بولنے لگی کہ اے عبداللہ تو نے تو ایسا نعرہ لگایا جیسے کہ موسیٰ ابن عمران آ گئے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو پھر عبداللہ ابن سلام کہتے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی تھی, جو آخری زمان کی نبی کی ساری پیشن گوئی کی نشانی اس اللہ کے چہیتے بندے میں موجود ہے. اور میں نے جتنی نشانی پڑھی تورات میں وہ بھی ساری نشانیاں موجود ہے. جب یہ کہا, اور پھر یہ کہتے ہیں یہ خدا پاک کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. جب یہ کہا تو خالدہ کے دل پر بھی اثر ہوا, اور پھر دونوں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے انہوں نے بھی دین کو قبول کر لیا. تو نشانیاں تورات میں. زید بن ثانہ وہ بھی ایک زبردست عالم, اور سب سے زیادہ مالدار مدینے میں, سب سے زیادہ مالدار مدینے میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی, اور اطمینان بھی ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری نشانیاں موجود ہے, لیکن دو نشانیوں کے بارے میں مجھے کنفیوژن تھا. کہ جو خاص نشانی تھی, خاص نشانی میں ایک نشانی یہ تھی کہ وہ بڑے ہی بردبار ہو گئے. بردبار کا مطلب برداشت کرنے والے, بردبار بڑے ہی برداشت کرنے والے ہوں گے. ایک نشانی یہ. دوسری نشانی یہ کہ اگر کوئی شخص ان سے نادانی سے بات کرے گا, بے تکلفی سے بات کرے گا, تو اتنی ہی نرمی سے بات کریں گے. کوئی کسی نے اگر سختی سے بات کری تو سامنے نرمی سے جواب دیں گے. پھر اگر وہ شخص بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں کریں گے, نرمی میں بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نرمی کریں گے. پھر اگر کسی شخص نے نادانی حد سے زیادہ اس نے بڑھا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی میں بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی. یہ دوسری نشانی. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ یہ دو نشانی کے لیے مجھے کنفیوژن تھا. جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں, طے نہ کر لوں, تب تک میں بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ تو آخرت کا سودا ہے, آخرت کا سودا ہے. اس لیے وہ رکے ہوئے تھے. سوچتے کہ میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے موقع مل جائے اور مجھے تسلی ہو جائے تو پھر میں بیعت کر لوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے. حجرے سے باہر آئے تو صحابہ کرام بھی موجود تھے وہاں پر. آپس میں بات چیت کرنے لگے. بات چیت کر رہے تھے تو اتنی دیر میں ایک دیہاتی آدمی آیا. تو ایک دیہاتی آیا تو چہرے سے پتہ چل جاتا کہ بالکل تنگ دست حال ہے. وہ آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں اور سارے لوگ دین قبول کر چکے ہیں, اور وہاں پر کال پڑا ہے, لوگ پریشان ہیں, کہ تو آپ کیا کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکلیف سنی تو چہرہ فکا پڑ گیا. یہ بھی ایک سنت ہے, ہمارے پاس بہت کمزوری ہے, اتنی باریکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع میں. ایسی نزاکت والی چیز ہے کہ اللہ اگر رحم کرے تو پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے. ایسی نزاکت ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا. تو سامنے والی کی تکلیف سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فکا پڑ گیا. کیا ہمارا چہرہ فکا پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے تو یہ ہونا چاہیے. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر ہم کو احساس ہونا چاہیے. یہ اخلاق, کریکٹر ہے. کون سکھائے گا؟ اللہ کے رسول محمد سے بڑھ کر کوئی آپ کو نہیں ملے گا. آدم سے لے کر زمانے تک, قیامت تک اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا کہ جنہوں نے ترتیب سکھائے. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اور قبر کے پیٹ میں چلے جائے, اس تک اگر اتباع کر دی کامیاب. ان کی بات سن لی, زندگی میں اتار لی, اگر اتباع ہو گئے تو خدا پاک کی قسم زندگی میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا. زندگی نہیں, آخرت میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل فیکا پڑ گیا. لوگوں سے جب پوچھا تو کہا کہ جو مال آیا تو وہ تو پورا تقسیم کر دیا. یہ اس لیے رکھتے نہیں تھے لوگ. اب زید بن ثانہ کہتے کہ مجھے تو بس موقع چاہیے تھا، تو میں نے فوراً جا کر، میرے کمر پر ہمیشہ چمڑی کی تھیلی رہتی تھی، سونے کے سکے لگے رہتے تھے، اللہ نے مجھے خوب مال دیا تھا، تو میں نے موقع دیکھا کہ ان کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے اور فی الحال ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو میں فوراً جلدی قریب چلا گیا. میں نے کہا اے محمد، ابھی تک دین قبول نہیں کیا، بیعت نہیں ہوئی، اے محمد اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ لے لیجئے میرے پاس سے، پھر بعد میں مجھے دے دینا، قرضے کے طور میں آپ کو دے سکتا ہوں، بعد میں آپ لے لینا. ٹھیک ہے، بات چیت ہوئی. 80 مسکال سونے کی ضرورت تھی. 80 مسکال سونا جب کہا گیا تو زید بن ثانہ کہتے میں نے کمر سے چمڑی کی تھیلی نکالی اور کھن 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 کر کے 80 مسکال سونا دے دیا میں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اٹھا لیا اور دے دیا اس دیہاتی کو، اور کہا کہ جاؤ یہ پیسے برابر برابر سب کو تقسیم کر دینا، ان کا دیکھ بھال کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کی تربیت کرو، جاؤ. وہ بڑا خوش ہو گیا، غریب آدمی لے کر نکل گیا، وہ ایماندار آدمی، سچا آدمی. خیر، اب زید بن ثانہ نے دیکھا کہ وہ پیسے لے کر دیہاتی تو چلے گئے، اب موقع اچھا تھا. اے محمد قرضہ تو میں نے دے دیا، اب بتائیے آپ کب دیں گے واپس؟ تو 2 مہینے کا وقفہ کچھ تھا، 2 مہینے کا. چلو ٹھیک ہے، کھجور کی کچھ بات ہے کہ باغوں کی کھجور دے دیں گے، یا تو کرنسی یا تو کھجور، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھجور چلے گی. زید بن ثانہ، اب زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں کچھ 2-4 دن باقی تھے، یعنی وقت باقی ہے، وعدہ جو کیا تھا وقت باقی ہے. اور قدرت کا کرنا تھا کہ کسی کی موت ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر تھے، جنازے کی نماز ادا ہو گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے آ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کو ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے اور صحابہ کرام دوسری طرف تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی ایک فکر سی تھی، اور صحابہ کرام بھی بالکل خاموش، اس لیے کہ کسی کی موت کی خبر سنتے تو دل میں خوف خدا تو رہتا تھا، لیکن بڑھ جاتا، حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا خوف خدا. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ مجھے تو موقع ہی چاہیے تھا. میں نے کہا کہ ماحول اچھا ہے، موقع اچھا ہے، میں تلاش کر لیتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز تو ادا کر چکے، اب بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہے. میں نے پھر کیا کیا، موقع دیکھ کر، مجھے تو خالی تلاش نہ تھا کیا کرتے ہیں، تو میں نے جا کر سیدھا 2-4 دن باقی تھے، لیکن میں نے جا کر سیدھا گریبان پکڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ. صحابہ کرام ایک طرف موجود ہے، اور میں نے سیدھا گریبان پکڑ لیا اور میں نے کہنے لگا اے محمد، ارے قرضہ تو تم نے لے لیا، ادا کب کرو گے تم مجھے؟ اب مجھے بھی معلوم ہے کہ 2-4 دن باقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے، معلوم ہے کہ 2-4 دن باقی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں مجھے، خاموش. پھر میں نے دوسری بار پوچھا بتائیے مجھے ضرورت ہے، پیسے کب دو گے آپ؟ خاموش. تیسری بار کہا سختی سے، خاموش. پھر میں نے کہا یہ تو بالکل خاموشی اختیار کر لی انہوں نے. زید بن ثانہ کہتے پھر میں نے الفاظوں میں کچھ سختی پیش کر دی، کہنے لگے ہاں مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ جب قرضہ لینا ہوتا تو بڑے خوشی کے ساتھ قرضہ لے لیتے ہیں، اور دینا جب ہوتا تو ٹالم ٹول کرتے. میں نے پہلے سے دیکھا کہ بنو ہاشم کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی خاندان پر بات پہنچ گئی. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب زید بن ثانہ کہتے کہ صحابہ کرام بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو غصہ بھی آیا ہو. تو میں نے پلٹ کر تھوڑا نگاہ پلٹائی، میں نے تو سیدھی میری نگاہ گئی کہاں؟ حضرت عمر پر. چہرہ لال، آنکھیں لال، جیسے آنکھیں نظر ملی میری عمر سے تو عمر کہنے لگے اے شخص، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے ساتھ ایسی گستاخی کرتا ہے؟ خدا پاک کی قسم، تلوار آدھی نکال لی تھی انہوں نے، خدا پاک کی قسم اگر ہمارے نبی کا لحاظ نہ ہوتا تو اسی تلوار سے تیری گردن میں الگ کر دیتا. جب حضرت عمر نے غصے سے بات کی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا، اور دیکھو انداز، دیکھو بات کا، یہ سب سیکھنے ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ اٹھایا اور حضرت عمر سے کہتے کہ عمر، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ تم مجھے کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرورت ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، ہمارے پاس کھجوریں موجود ہے، ہم ان کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. اور ان سے یہ کہتے کہ اگر تقاضا ہی کرنا ہے تو تھوڑا نرمی سے تقاضا کرے یا کچھ دن کی مہلت دے دے.
اس بات کی ضرورت تھی. یہ نہیں کہا کہ تم نے سختی استعمال کی. لینگویج میں ایسا استعمال کیا کہ دھکا نہیں لے گا حضرت عمر کو بھی. اس طرح بات ایک سائڈ کی بات کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مجھے یہ کہتے کہ بھائی قرضہ ادا کر دو, اور ان کو کہتے مہلت دے دو. ابھی جاؤ ایک کام کرو, ان کو لے جاؤ اور کھجور ان کا قرضہ ادا کرو. اب زید بن ثانہ آگے کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہوگا تو مصیبت. چلو آگے. پیچھے حضرت عمر کو پھر بلایا اور کہا کہ دیکھو جتنی کھجوریں قرضے کی دے دو, اور ایکسٹرا میں 20 سا کھجور ان کو اور دے دینا. 20 سا کھجور ان کو اور دے دینا. کیوں؟ کہ تم نے اس سے سختی کی. حضرت عمر نے نہیں پوچھا, سامنے سوال نہیں کرتے تھے. بڑا ادب, صحابہ کرام بڑا ادب, بہت بڑا زبردست ادب. تو اللہ کے رسول فرمائے یہ اس لیے, کیوں کنفیوژن تھا نا حضرت, یہ اس لیے کہ تم نے ان کے ساتھ سختی کی تو ان کے دل کو دھکا پہنچا ہوگا, تو 20 سا کھجور ان کو ایکسٹرا دے دینا تاکہ ان کو تسلی ہو جاوے. اب چلے آگے. اب حضرت عمر آگے اور زید بن ثانہ پیچھے. جہاں کھجوریں پڑی تھی پوری اٹھا کے جتنا قرضہ تھا پورا قرضہ ادا کر دیا. اور اس کے بعد میں ایک گٹھڑی 20 سا کھجور کی بنائی, وہ سامنے پیش کر دی. اب وہ 20 سا کھجور کی گٹھڑی کو دیکھ کر زید بن ثانہ گٹھڑی کو دیکھ کر, اس سے خود بہت مالدار تھے اور سب سے زیادہ مالدار یہودیوں میں, مدینے میں سب سے زیادہ مالدار. تو 20 سا کھجور کی گٹھڑی کو دیکھ کر کہتے ہیں 20 سا کھجور مجھے کیوں زیادہ دے رہے. تو کہا کہ آپ نے سنا نہیں ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی 20 سا کھجور کیوں؟ بولے میں نے آپ سے سختی کی تو آپ کے دل کو دھکا پہنچا ہوگا, تو اللہ کے رسول فرمائے بھائی 20 سا کھجور دے دو تاکہ ان کو تسلی ہو جاوے. اب زید بن ثانہ دیکھ رہے حضرت عمر کا منہ. 2 لمحے کے 3 لمحے کے بعد پوچھتے زید بن ثانہ, اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں میں نہیں جانتا ہوں. آپ کون ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں. زید بن ثانہ, اب سنا تھا کہ بہت بڑے عالم, مدینے میں بہت بڑے عالم زید بن ثانہ. زید بن ثانہ تعجب, ہاں میں عالم بھی ہوں اور مدینے میں سب سے زیادہ مالدار بھی ہوں. اب حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو جب اتنا علم تھا آپ کے پاس اتنا علم تھا, کتابی علم, پھر آپ نے ہمارے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اب ان کو خلاصہ کیا, زید بن ثانہ نے خلاصہ کیا. یہ اس لیے ساری نشانیاں جو تھی میں نے دیکھ لی تھی کہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. 2 نشانیاں جس کے لیے مجھے کنفیوژن تھا, ایک تو یہ کہ بڑے ہی بردبار ہو گئے, بڑے ہی صبر کرنے والے ہو گئے, اور اگر یہ ایک نشانی. دوسری نشانی اگر کوئی ان سے نادانی کرے گا تو یہ نرمی پیش کریں گے, نادانی میں بڑھ جائے گا نرمی بڑھ جائیں گے, حد سے زیادہ نادانی کرے گا تو حد سے زیادہ نرمی بڑھ جائیں گے. تو دونوں نشانی میں نے دیکھ لی. اے عمر میں تم کو گواہ بناتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد اللہ کے رسول ہے. پھر اس وقت انہوں نے زبان سے یہ بھی کہا کہ میں پروردگار اللہ سے میں راضی ہوں, اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں, اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بھی راضی ہوں. تو پھر یہ کہتے زید بن ثانہ کہ اللہ نے مجھے خوب مال دیا ہے عمر, میں چاہتا ہوں کہ آدھا مال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دوں, چاہے پھر وہ صحابہ کرام پہ تقسیم کرے, دین کی راہ میں کرے, یا جس طرح میں ان کے قدموں میں رکھ دینا چاہتا ہوں آدھا مال. اب اور حق بھی دے دوں گا کہ جس طریقے سے چاہیے آپ استعمال کر لیں. اب حضرت عمر بھی خوش, زید بن ثانہ بھی خوشی ہو کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بیعت کر لی. انہوں نے دین کو قبول کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ تورات میں بھی ساری خوبیاں پیش کی اللہ نے, اور خوبیوں کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء جو تھے یہودی کے, وہ اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ تعریف. تو میں نے عرض کیا کہ 4 کتاب تورات, زبور, انجیل, قرآن. زبور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا. زبور میں فرمایا اللہ نے, اے داؤد آپ کے بعد ہمارے ایک نبی ایسے آئیں گے جو صادق بھی ہے اور سردار بھی ہے, سچے بھی ہے سردار, یعنی سارے پیغمبر کے سردار. اور پھر اللہ تعالیٰ جتلاتے بات کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ نبی ایسے نبی ہوگے کہ ہم کبھی بھی ان سے ناراض نہ رہیں گے. کتنی زبردست بات ہے. اللہ کی ذات یہ سٹیٹمنٹ پیش کرتی ہے زبور میں کہ
کہ وہ ایسے نبی ہے، وہ ایسے نبی ہے کہ ہم کبھی بھی ان سے ناراض نہ رہیں گے، ہم کبھی بھی ان سے خفا نہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور وہ بھی کبھی بھی ہم کو ناراض نہ کریں گے، اور وہ کبھی ہم کو خفا نہ کریں گے، یہ بات۔ پھر داؤد علیہ السلام کو یہ بھی خطاب فرمایا اللہ نے کہ ان کی امت کو بھی میں نے نوازا، ان کی امت کو ایسے نوافل عطا فرمائے، ایسے نوافل عطا فرمائے جیسے پیغمبر کو ہم نے عطا فرمائے، اور ایسے فرض عطا فرمائے جو ہم نے پیغمبروں کو عطا فرمائے۔ کل قیامت کے میدان میں آخری زمان کے نبی کی امت ہم کو اس حال میں ملیں گی، اس حال میں ملیں گی کہ ان کے چہرے روشن ہو گئے، چمکدار ہو گئے، جس طریقے سے پیغمبر کے چہرے روشندار ہوتے ہیں۔ یعنی پیغمبر ایک طرف ہو گئے، ان کے چہرے پہ جگمگاہٹ ہوگی، اور یہ امت کے لوگ جو نیک لوگ ہو گئے ان کے چہرے پہ بھی جگمگاہٹ ہوگی۔ لیکن چاہیے کہ ہم تلاش کرنی چاہیے کہ چہرے پہ رونق کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ملتی ہے۔ قیامت کے روز کوئی کسی کا نہیں سوا کہ اللہ چاہے، تورات میں۔ اسی طرح کعب بن احبار، ہبر کہتے ہیں یہودیوں کے جو پادری ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہبر، ہبرو زبان سے یہ کعب بن احبار، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں نے نشانی پڑھی کہ احمد، یعنی احمد نام جو آسمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور محمد زمین پر آنے کے بعد، احمد اللہ کی خوب تعریف کرنے والے، محمد زمین پر۔ تو کعب بن احبار کہتے ہیں کہ تورات میں نے نشانی پڑھی کہ احمد اور ان کی امت، احمد اور ان کی امت خوب اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی، خوب اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی۔ خوشی ہو تب بھی اللہ کی تعریف کریں گے، اور غم ہوگا تب بھی اللہ کی تعریف کریں گے، یہ ان کی نشانی۔ پھر خلاصہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں نا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی عرض کیا کہ تعلیم کیسی تعلیم دی ہے، کسی نبی نے ایسی تعلیم نہیں دی کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک پوری تعلیم۔ اب دیکھو ہم جنرل کوئی زیادہ ہمارے دماغ میں نہیں، لیکن ایک ہمارا یہ رسم بن گئی، رسم۔ ہم نے حق سمجھ کر، بات کو سمجھ کر ہم آگے نہیں بڑھے، ہم صرف رسمی کام کر رہے ہیں فی الحال، لیکن حق سمجھ کے کریں گے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ابھی ہم پانی پیتے ہیں، کعب بن احبار کہتے ہیں کہ احمد اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی گی، الحمدللہ۔ ہم دیتے ہیں نا کسی بھی چیز میں، بھائی کیا حال ہے، الحمدللہ، اندر سے آواز نکلتی ہے، ہماری آواز اندر سے نکلتی، الحمدللہ، اندر سے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، یہ امت اتنی تعریف کرتی ہے۔ اچھا پانی پیتے ہیں تو تعلیم کیسی ہے، پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اللہ کا نام، چاہے رحمان کو ہو چاہے رحیم کو ہو، اللہ اکبر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، سب اللہ کی تعریف۔ تو پانی پیتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اور پھر پانی پی لیا تو کیا الحمدللہ، الحمدللہ۔ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پورا کرو، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے الحمدللہ۔ گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہم نے اے اللہ تجھ پر بھروسہ کیا۔ سواری پر سوار ہو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو سواری دی اور اس پر کنٹرول بھی ہم کو عطا فرمایا، ہے نا۔ نماز کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ تو بڑا ہے، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے۔ پھر سورہ فاتحہ جب شروع کرتے تو کیا آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی تعریف۔ ترجمہ کتنا زبردست ہے، ہم تو سرسری طور پر پڑھ لیتے، لیکن کبھی زندگی میں یہ سوچنے جیسی چیز ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ سوچنے پر اللہ زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دے، یہ سمجھ لو بات۔ ایک شخص تھا دیہاتی بیچارہ، چھت پر سویا تھا، اب ستارے رات کے ٹائم پر گاؤں کھیڑے میں ستارے دکھتے، بمبئی میں تو نیچے کی لائٹ سے آسمانی لائٹ نظر نہیں آتی، تو ستارے چمک، وہ بیچارہ تھکا رات سویا تھا چھت پہ، اور ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، وہ جگمگاتے تھے، تو سوچا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی، دل میں سوچتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز تو نے بیکار تو نہیں بنائی، تو زبردست قدرت والا ہے، بس اللہ تو میری مغفرت کر دے۔ بس یہ دو جملے استعمال کیا اس نے، دیہاتی گاؤں کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے بس اسی ایک سینٹینس کے وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ تو کبھی کبھی ایسی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو کعب بن احبار کہتے ہیں کہ احمد
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت خوب تعریف کرنے والی ہوگی. پانی پیتے تو الحمدللہ، پھر اچھا مسجد میں چلے جاتے الحمدللہ رب العالمین. کتنا زبردست ترجمہ اس کا. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا. پڑھ لیا السلام علیکم وعلیکم السلام، چلو باہر نکل جاؤ، ہے نا. تمام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ احساس کے ساتھ پڑھو تو انشاءاللہ بڑا زبردست ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیات میں تمام سمندر کی تعریف ایک ہی آیت میں جمع کر دی. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے نا. تو نماز کی حالت میں اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے. پھر نشانی یہ بھی بتائے کہ امت جو چڑھیں گی دادر چڑھان پہ چڑھیں گی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے. جب چڑھان پر چڑھو تو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اللہ اے اللہ میں چاہے کتنا بھی اوپر ہو جاؤں تجھ سے تو بڑھ نہیں سکتا، سب سے اونچا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے. میں تو تیرا گناہگار کمزور بندہ ہوں، میں چڑھ رہا ہوں چڑھان پر اوپر جا رہا ہوں، لیکن تجھ سے اوپر تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے، تو اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اگر ڈھلان پر آتا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سکھ کے دن ہو تو تب بھی اللہ کی تعریف، اور دکھ کے دن ہو تب بھی اللہ کی تعریف. پھر وہ اور خلاصہ ہے تورات میں آگے کہ جب ان کی اذان گونجے گی تو آسمانوں میں گونجے گی. میناروں سے اذان ہوتی ہے نا، آسمانوں پہ گونجے گی، آسمانوں پہ گونجے گی. یہ اللہ اکبر کے نعرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ فرشتے آسمان کے فرشتے سنتے ہیں اور یہ آواز کو عرش تک پہنچاتے ہیں. یہ آواز کو عرش تک، سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہاں سے بھی آواز ہوتی ہے اس سارے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش تک یہ آواز پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اللہ کو یہ بہت پڑھا پسند ہے، اس لیے بار بار نماز میں رکوع تو اللہ اکبر، سجدے میں تو اللہ اکبر. اللہ کو پسند ہے اس کی کبریائی بیان کرو. تو ساتوں آسمان تک یہ آواز کو پہنچائی جاتی ہے، یہ آواز اذان کی، سمجھے. تو وہاں پر یہ بھی نشانی بتائی ہے کہ وہ امت کی اذان کی آواز آسمانوں میں گونجیں گی. یہ خلاصہ ہے. اور پھر ان کے عبادت کے لیے کھڑے رہیں گے تو ان کی صف ایسی صف ہوگی جیسے کہ فرشتوں کی صف ہوتی ہے، فرشتوں کی صف. تو اتنی ساری نشانیاں تورات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور اس امت کی بھی اللہ نے تعریف بیان کی ہے. لیکن ہم کو چاہیے، ابھی دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. کیا ہم کبھی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا. اتنی دعائیں سکھائی کہ پوری زندگی بالکل ایک دم بالکل ڈیکوریشن میں آ جاوے. مرنے کے بعد فرشتے بھی تعجب کرے، بھائی ہر جگہ پہ اس نے اللہ کی تعریف بھی کی، ایک لمحہ اس نے نہیں چھوڑا، ایک لمحہ اس نے نہیں چھوڑا. جہاں جاتا ہے وہ اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف. تو ایک خوشنما ماحول بن جاتا ہے زندگی کا اور زندگی کے بعد کا بھی. تو تورات ہے. ابھی تیسری کتاب انجیل ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، زبور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نے تصدیق کی ہے انجیل میں، اور قرآن میں بھی وہی چیز ہے، سیم چیز. انجیل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہ میں پہلے کی کتاب جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں کہ ہاں وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ نازل کی گئی. پہلی کتاب تورات ہے، اس کا میں تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے احمد کی بشارت دیتا ہوں. بشارت، یہ نہیں کہا خبر. عیسیٰ علیہ السلام یوں بول سکتے تھے کہ آنے والے احمد کی میں خبر دیتا ہوں، لیکن خبر نہیں، آنے والے احمد کی میں بشارت دیتا ہوں، یعنی خوشخبری. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی خوشخبری پہنچائی گئی آخری زمان کے نبی کے لیے. اب بچا کیا؟ آخری کتاب قرآن. آخری کتاب قرآن کریم. قرآن کریم میں بھی اللہ نے تعریف بیان کی ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی. انک لعلی خلق عظیم، سورہ قلم میں انک لعلی خلق عظیم، کہ تم اونچے اخلاق والے ہو، اونچے اخلاق والے ہو. ایک طرف دنیا والوں کی بات ہو لیکن کہاں تک سچ نہیں معلوم. یہ تو آسمان والا خود تعریف فرماتا ہے. ہم پوری دنیا مل کے تعریف کریں تو اس پاک ذات کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے. ہم کیا تعریف کریں گے؟
خود اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں بہت اونچے اخلاق والے، عظیم یعنی عظمت والا اخلاق، انک علی خلق عظیم، عظمت والا. ایک طرف یہ. اچھا، یہ آخری زمانے کے نبی کا ادب بھی پیش کیا گیا قرآن کریم میں، یہ بھی سمجھ لو بات. آخری جو نبی ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کیسا رہنا، کیسے ادب سے رہنا، وہ بھی سکھایا گیا. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ لکھ دیا گیا ہے، اے ایمان والو، اپنی آواز کو اپنے نبی کے آواز سے اونچا مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصوات، یعنی اپنے نبی سے اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وجہ سے تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے اور تم کو پتہ تک نہ چلے. یعنی کتنا زبردست سخت معاملہ پیش کیا اللہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات کرو تو بڑے محبت سے، نرمی سے، ادب سے بات کرو. اگر ذرا بھی تم نے تو تا کر ڈالا تو تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور تم کو پتہ تک نہیں چلے گا. یہ بھی سیکھنے کی ایسی بات ہے، یہ بھی سیکھنے کی ایسی بات ہے. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، وہ اونچا سنتے تھے. اونچا سنتے، اردو میں اونچا سننے کا مطلب کم سنتے. کوئی بولے بہت یہ صاحب بیچارے بہت اونچا سنتے، یعنی وہ کم سنتے ہیں. تو ان کے دماغ کمزوری کان میں، تو کم سنتے تھے. تو کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چلے جاتے تھے سننے کے لیے بات کو. اب یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کرنی کو برباد کر دی جائے، تم کو پتہ تک نہ چلے. اب یہ ڈر گئے بیچارے، صحابی تھے. ارے ایک دم حالت خراب ان کی، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنمی بن گیا. اب اتنا ڈر گئے کہ جماعت کی نماز میں آتے تھے، پیچھے آتے تھے اور فوراً نکل جاتے. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، گھر میں چلے گئے، لوگوں سے بھی بات چیت بند. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میری بھول ہو جائے. اب اتنا افسوس، اتنا خوف. کافی دن تک جب دکھے نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے، ثابت نظر نہیں آتا. اب پڑوس میں رہنے والے نے جب پوچھا تو ادب کرتے، زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھا. جب پوچھا تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار نہیں ہو، یعنی خلاصہ کہتا ہے بیماری کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں، بیمار نہیں ہو. پھر کیا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں وہ ڈر گئے کہ آواز بڑی مت کرو نبی کے سامنے ورنہ تمہارے اعمال. اور میری آواز بڑی ہے، کسی صحابی کی آواز اتنی بڑی نہیں، مجھے سننے کم آتا ہے، تو میری خود بخود آواز بڑی ہو گئی. تو میرے سوا اور کون بڑی آواز والا ہے؟ یہ تو آیت میرے لیے نازل ہو گئی، میں تو ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ نہیں بلاؤ. پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ میرے سوا کس کی بڑی آواز ہے؟ میرے سوا کس کی بڑی آواز ہے؟ تو کہا کہ نہیں اے اللہ کے بندے، آپ تو اللہ کے چہیتے بندے ہو. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی کہ آپ تو جنتی ہو، آپ اللہ کے چہیتے بندے ہو، آپ تو جنتی ہو. جب کہا تو اب اطمینان ہو گیا، رونے لگے بچے کی طرح. اور اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں اور تیرے نبی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ذریعہ بنایا اور یہ بات مجھ تک تو نے پہنچا دی. تو ادب بتایا گیا. پھر آگے یہ سورہ حجرات کی 1 نمبر کی آیت کا تھوڑا سا حصہ بیچ میں سے لیا. پھر دوسری آیت میں کیا ہے، اللہ فرماتے کہ جو لوگ نبی کے سامنے آواز کو مند رکھتے ہیں، یعنی رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دھیمی آواز کرتے ہیں، نرمی سے، بڑے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، چھوٹے آواز سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، ان کے تقوی کو، یعنی خدا کا ڈر، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ لیا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے اللہ نے. بڑی آواز کرنے پر اعمال کو برباد کر دیا جاوے اور رسپیکٹ کرنے سے مغفرت بھی کر دے اللہ اور اجر عظیم. ایک ہوتا ہے اجر کبیر، بڑا ثواب، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے اجر عظیم، عظمت والا ثواب، زبردست، عرش عظیم، عظمت والا اجر کبیر سے بڑھ کر ہے. تو اللہ مغفرت بھی کر دے اور اللہ اجر بھی دے، عظمت والا اجر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ادب کا بھی معاملہ پیش کیا ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ ایک طرف دنیا والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، اور ایک طرف آسمان والا دعویٰ کرتا ہے. آسمان والے کا دعویٰ سب سے اونچا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرے نام کو بلند کیا. تو کیسا بلند کیا؟ آسمانوں کے اوپر پہنچا دیا اللہ نے، جنتوں کے اوپر، عرش عظیم جہاں پر بلندی کی انتہا ہے. اور اسی طریقے سے ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے ذکر خیر کر دیا.
کل قیامت کے روز بھی اللہ نے عزت کا مقام عطا فرمایا، کل قیامت کے روز بھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہے اور صحابہ کرام ذکر کر رہے، تذکرہ کر رہے، اور بات چلتے چلتے پیغمبر کی بات نکلی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور لوگوں کی آزمائش کو ڈالا، اور کیسی محبت کے تقاضے، کیسی بصارت دی۔ آدم علیہ السلام سے خطا تو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کیسی کر دی، وہ اللہ کے صفی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلیمۃ اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں چل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ اب سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے صحابہ کرام کے پاس۔ اے لوگوں، تم نے جو بات کی میں نے بھی سنی، مسکرا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی سنی، لیکن تم غور سے سن لو، دیکھو یہ مقام، تم غور سے سن لو، دھیان سے سن لو، مطلب دھیان سے سن لو کہ میں، ہاں ابراہیم اللہ کے خلیل ہے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلیمۃ اللہ ہے، ہاں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مقام دیا، لیکن سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کا مطلب محبت سے نکلتا ہے، حبیب کا لفظ جو ہے نا محبت، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری جھوٹی محبت ہوتی ہے، اور اللہ محبت کرے معاملہ الگ ہوتا ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرماتے کہ خدا پاک کی قسم میں اس بات پر فخر نہیں کرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا، میں خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں فخر نہیں کرتا ہوں، یہ نعمت ہے میرے لیے کہ کل قیامت کے میدان میں حمد کا یعنی تعریف کا جھنڈا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا، اور آدم سے لے کے آخری زمان تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب میرے جھنڈے کے ماتحت ہو گئے۔ سفارش بھی سب سے پہلے مجھے اجازت ملے گی، سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت ملے گی، اور سفارش بھی چلے گی تو میری پہلی چلیں گی۔ جنت میں جانے کی اجازت مجھے پہلے مجھے ملے گی، اور اس کے بعد میں سارے پیغمبر چلے جائیں گے اور دوسری امتیں چلے جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا مقام، تو ایسا مقام دیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو بات پیش کی کہ میں نے تیرے نام کو، تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا، تو اونچا کیا، اس طرح اونچا کیا کہ آج پوری دنیا میں اذان بھی چل رہی ہے، ہر مینارے سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، سارے پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان نہیں کی جاتی ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے یہ آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنی بات نہیں پیش کی، اللہ کی بات پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل، جہاں میرا نام ہوگا وہاں میرے نبی محمد کا بھی نام ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں پر میرے نبی کا۔ یہ حدیث پاک سے اپنی جیب کی بات نہیں، یہ جو حقیقت جو کتابی علم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ تو بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ اللہ کے رسول کی تعریف بھی ہے اور اس امت کی بھی تعریف ہے نا، کہ ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ، ہاں چڑھان پر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو یہ تلاش کرنی ہے کہ کیا ہم اس امت میں ہمارا حصہ ہے بھی یا نہیں، ہماری زندگی میں ساری چیز ہے بھی یا نہیں، یہ ہم پڑھتے یا نہیں۔ اللہ کھانا کھانے کے ٹائم تو زیادہ تر ہم لوگ پڑھتے، ہمارے بھائی بھی پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انجانے میں اس وقت اللہ کی پاک سامنے ہونی چاہیے، اللہ کی پاک ذات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں تارا نام تھی کھاواں شروع کروں چھوں، کھانا کھا لے، اے اللہ میں تارو شکر ادا کروں چھوں، آسمان دی تو یہ پانی برسائے، زمین دی فصل تو یہ پیدا کری، میں تارو شکر ادا کروں، کیا نعمت کی مارا مٹے بنائی ہے نا۔ اس طریقے سے چڑھان سیڑھی چڑھتے ہو، چاہے لفٹ میں ہو یا سٹیپس پر ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اترو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں سکھائے، زندگی کے سانس آنکھ کھلے اور وہاں سے لے کر آنکھ بند ہو اس وقت تک ساری دعائیں سکھائے۔ 3 چیزیں آخری میں، ایک تو ہوتی ہے ادب احترام الفت اور اتباع، ادب اور احترام، رسپیکٹ، الفت محبت اور اتباع۔ رسپیکٹ بھی ہونا چاہیے اور رسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونا چاہیے اور اتباع بھی ہونی چاہیے۔ صرف محبت خالی بتائیں تو نہیں، ماں تو بہت ساری سے ہاتھ چوم لیے اور بیچاری بیمار پڑے تو پوچھے بھی نہیں دوا لائے کہ نہیں، ممی دوا لائے کہ نہیں، ارے ممی دوا لائے تیرے لائے نا کہ ممی لے جائیں گی تیرے لیے دوا لینے۔ یہ ماحول اتنا خراب ہے، دین کے ماحول سے رہو گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اور زندگی خوشحال رہے گی۔
ماں باپ ہے جنت کے 2 دروازے ہے جن کے ہے قسمت والے سمجھو، ان کی خدمت کر لو۔ ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہے۔ کافی لوگ ہاتھ چوم کے جائیں گے، پیر کو ہاتھ لگا کے جائیں گے، نہ ہاتھ ایسا ایسا کر، ارے بھائی، ارے اس کو جو تکلیف ہے تو دور کر، بیمار ہے اس کا خیال کر، کبھی پیر درد ہوتے، پیر پٹک رہے، نیند نہیں آتی تو ہاتھ سے پیر دبا دے اس کے پیر، وہ اندر سے جو دعا نکلتی ہے نا، خدا پاک کی قسم، زبان ماں باپ کی، قلم اللہ کی، اللہ کی قلم چلانا آسان نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی دعا لے لی، ماں بول دے ہمارا بچہ نے تو خوش کری دے، ہمارا رب، ہمارا اللہ قلم چلا دے، خوش، اللہ کی قلم چل جاتی ہے۔ لیکن آج ماحول نہیں ہے، آج دھیرے دھیرے ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے، اتنا خراب ہو رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، سب کو پیسہ پیسہ پیسہ، سب اسی میں پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے بچوں کے۔ تو یہ ساری چیز سمجھنے پریکٹیکل طور پر بندے کو چاہیے کہ اسلام اتنی اونچی چیز ہے، اتنی اونچی چیز ہے کہ ہر چیز کی تعلیم ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، زبان کھلی، اس کو کہو لا الہ الا اللہ، تعلیم دو، تعلیم دو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کہلائے گی۔ سب سے بڑا سبق، اگر اتنا سبق یہ ہے نا، ایک اتنا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ اتنا سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑا عالم بن گیا۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا، اسی پہ چلا، اسی پر اس کی موت، بہت بڑا عالم بن گیا، بہت بڑا عالم بن گیا۔ سارے پیغمبر کا جوس وہ ہے، زمین اور آسمان کا جوس وہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کہیں ہم سر نہیں جھکائیں گے، نہ کبھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ ہے، اور ہے وہ زمین اور آسمان کو کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ بتاؤ، پوری دنیا والے مل کر بتاوے کوئی کہ بھائی آسمان سے کوئی ایک قطرہ پانی برسا سکتا ہے؟ پیغمبر کے زمانے پانی رکتا تھا، پیغمبر اور امت جا کر اللہ سے مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے تو پانی برسا دے، پیغمبر لوگ بھی۔ تو کون کرتا ہے؟ تو یہ ساری چیز ہے، تو اللہ نے تعلیم، یہ اسلام اتنی زبردست چیز ہے، یہ پوچھو مت، پوچھو مت۔ تو یہ ساری چیز سمجھ زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ابھی موبائل دلا کے دے دیتے، ابھی موبائل دیکھ دیکھ کے وہ اتنے پاگل بن جاتے، وہ اسمارٹ فون اکھا دن اس میں دیکھتے رہتے، بڑے لوگ بھی چھوٹے لوگ بھی، کام ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں دماغ خراب ہو جاتا ہے، آگے کلچر خراب ہو جائیں گے لوگوں کا، یہ یاد رہے، اتنی خراب چیزیں آئیں گی۔ لوگ قرآن بھی پڑھتے تو ابھی عادت بنا لی موبائل میں، ارے ابھی اس میں ایک دن یہ سارے معاملات سیٹلائٹ سے اگر پوری دنیا چاہے نا، پوری یہ تمہارے موبائل سے اڑا دیں گی، اور پھر تم انگوٹھے چھاپ بن جاؤ گے۔ تمہارے پاس کتاب ہوگی تو تم پڑھو گے نا۔ ایک دن یہ یاد رکھنا، چل رہی میری سانس، فیوچر میں دیکھ لینا، یہ اڑا دیں گے سب، تمہارے مذہب کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی ایک دنیا میں نہیں بچیں گا، یہ حالت ہو جائے گی، تب قیامت برپا ہو جائے گی۔ آخری زمان میں ایسا ہوگا کہ لوگ ضعیف لوگوں کو پوچھیں کہ بھائی کیا ہے عبادت کا؟ بولے ہم تو بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بڑے لوگ پڑھتے تھے بس۔ تو وہ لا الہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت اللہ کر دے گا، نہ ان کو نماز، نہ ان کو نماز معلوم ہوگی، نہ روزہ، نہ اور کچھ معلوم نہیں ہوگا، بس وہ ہمارے پہلے کے لوگ تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے، بس اس پر بھی اللہ مغفرت کرے۔ یہ ماحول ہو جائے، اس لیے دین کا علم ہونا بڑا ضروری۔ اب ایک بات میں چھیڑ لیتا ہوں، وقت ہو گیا پورا، تو عرض میں کر رہا تھا کہ ساری کتابوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اس امت کی تعریف، کیا ان کی اذان ایسی ہوگی جو آسمانوں پر گونجے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے ہیں نا، تو لوگ دین پر آنے لگے، کافی مجمع جمع ہو گیا۔ اب مسجد نبی میں لوگوں کو عبادت کرنی ہے تو کس طرح کرے؟ بلاوے کس طرح؟ لوگ آتے تھے لیکن آگے پیچھے ہو جاتا تھا، 4 آدمی آئے تو 400 آدمی کا انتظار، 400 آدمی 4 آدمی تو انتظار، تو اپسیٹ ہوتا تھا معاملہ۔ تو لوگوں کو بلانا تو کس طرح؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب کو جمع کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، رائے لیتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھائی کس طرح کریں لوگوں کو؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی گھر گھر جا کے ہم بتا کے آئیں گے، 2-4 آدمی ہم تیار ہوتے، گھر گھر جا کر سمجھا دیں گے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو آ جاؤ۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے کہا کہ ہم نگارہ بجا دیں گے تک آواز پہنچیں گی، تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے کہا کہ اوپر ٹیکرے پہ آگ لگا دیں گے تاکہ اوپر سے پتہ چل جائے گا بھائی آگ لگی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ 4-5-6 چیز سب بتائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ۔ خیر،
عبداللہ ابن زید نام کے ایک صحابی تھے، ان کو بڑی فکر تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فکر ہے کہ لوگوں کو کس طرح بلایا جائے. یہ فکر میں رہتے تھے کہ بھائی کون سا طریقہ ہونا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی چھوٹا ہوتا ہے لیکن فکر مند ہوتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر نواز دیتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک صحابی تھے دیکھیں، لیکن اللہ نے عبداللہ ابن زید کو کیسا نوازا دیکھو. ان کو فکر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں ہیں کیسے لوگوں کو بلانا، کیسا کرنا، کیا کرنا. اب ایک دن سوئے تھے تو آدھی رات خواب دیکھتے ہیں کہ مدینے میں بازار لگی ہے اور شنکھ بیچنے والا، وہ انہوں نے یہ بھی سوچا تھا شنکھ ایسا بیوگل کی طرح آواز ہوتی ہے، پھونک مارے تو آواز پہنچتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہی. تو بازار لگی ہے، شنکھ بیچنے والا ہے، تو شنکھ بیچنے کے والے خواب میں ہی خواب دیکھ رہے، شنکھ بیچنے والے کے قریب جاتے اور اٹھا کے دیکھتے ایسا دیکھ رہے. تو ایک آدمی آتا ہے، تھا فرشتہ، اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. بولے کیا دیکھ رہے آپ؟ بولے نہیں، ہمارے نبی کو فکر ہے کہ لوگوں کو کس طرح بلانا چاہیے، تو یہ میں شنکھ سوچتا ہوں لے لوں، کیا کروں، لوں نہیں لوں، سوچ رہا ہوں میں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلا سکتے ہم. وہ شخص کہتا ہے یہ شنکھ کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، ہم آپ کو بہتر طریقہ بتا دیتے ہیں، وہ طریقے سے کرو. بول کیا ہے؟ تو پوری اذان جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، پوری اذان خواب میں اس فرشتے نے عبداللہ ابن زید کو سنائی. جب سنائی تو پوچھا، پھر آپ نے سن لیا؟ کہاں سن لیا، یاد رہ گئی؟ ہاں یاد، بولو. اب عبداللہ ابن زید نے خواب میں ریپیٹ کیا اللہ اکبر پوری اذان. جیسے ہی اذان پوری ہوئی تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو خوش ہو گئے کہ الفاظ بڑے اچھے. اب وہ سوئے تھے بستر میں، اچانک آنکھ کھل گئی، خواب پورا ہوا، اچانک آنکھ کھل گئی. کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تو بستر میں ہوں، بستر پر ہوں. یہ تو اچھے الفاظ. ہاں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے فوراً. حالانکہ تھکان تھی، نیند کا غلبہ تھا، لیکن فکر تھی کہ میرے نبی فکر میں ہے، میرے نبی فکر میں ہے. بستر کو لپٹا، جلدی کھڑے ہو گئے اور یاد کر لی، فوراً زبان سے ریپیٹ کرتے گئے اور مسجد نبی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، میں بتا دیتا ہوں یہ خواب میں نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر آئے تو فوراً بتا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. بولے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ آپ نے جو خواب دیکھا سچا خواب دیکھا ہے، اور یہ انسان نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو آپ کو تعلیم دے کر گیا. جاؤ بلال کو بلاؤ، جاؤ بلال کو بلاؤ، اس کا آواز بلند ہے. فوراً بلال کو بلایا گیا اور سارے الفاظ عبداللہ ابن زید نے جو دیکھے وہ پیش کر دی گئے. مسجد کے اونچے جگہ سے حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان یاد دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. سریلی آواز مدینے کی ایک دم خوشنما ہوا کی طرح مدینے کی گلی میں گزرنے لگی، بہنے لگی. سب لوگ تعجب کرتے، آواز اللہ کی تعریف. نماز کا بھی وقت تھا، سب گھر سے نکل کر باہر آ رہے. حضرت عمر بھی جلدی سے باہر آئے اور آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سیدھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز، جو الفاظ جو بلال کہتا ہے وہ تو میں نے خواب میں دیکھے، وہ میں نے خواب میں دیکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں پانی آ گیا، ہاں عمر خواب تو نے بھی دیکھا، لیکن وہی نے تجھ سے پہلے پہل کر لی. یعنی تجھ سے پہلے ایک بندے نے آ کر خبر کر دی، خبر کرنے والے نے خبر کر دی. عبداللہ ابن زید کو فکر تھی، وہ آ کر انہوں نے خبر کر دی. اب اذان جب بھی پکاری جاتی ہے تو سب سے پہلا ان کا ثواب جو ہے عبداللہ ابن زید کو پہنچتا ہے. یہ تھے سیدھے سادے اللہ کے چہیتے بندے تھے، لیکن دل میں فکر تھی. یہ فکر جو ہے نا وہ بھی ایک عظمت رکھتی ہے. ہماری صلاحیت ہے یا نہیں، ہاں ہماری قابلیت ہے یا نہیں، ہماری قرات اچھی ہے یا نہیں، ہم بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے، ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں، ہمارا تلفظ صحیح ہے یا نہیں، لیکن ایک فکر ہوتی ہے نا، فکر کی عزت اللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے فکر کو دیکھ کر سارا انتظام ساری قیامت تک چلے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور قیامت تک ان کے قبر میں یہ رحمت کو اللہ برساتے رہیں گے. بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا
اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد